السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے اور آج کا لیکچر ہمارا مامون الرشید کے دور کے اہم واقعات کے بارے میں ہے۔ اہم واقعات میں جو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہیں ابو السرایا کی شرنگیزی اور ابن طباطبا کا خروج۔ اچھا، یاد رکھیں یہ جو اہم واقعات ہیں یہ شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ابو السرایا ایک ڈاکو تھا جس کا نام سری بن منصور شیبانی تھا۔ امین اور مامون کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں مامون کی حمایت میں لڑنے والی فوج ہرسمہ کی فوج میں شامل ہوا۔ مامون کی فتح کے بعد معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے فوج کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا گیا تھا واپس لے لیا گیا۔ ابو السرایا کی خواہشات محدود تنخواہ سے پوری نہیں ہوتی تھیں، اس لیے اس نے حج کا بہانہ کر کے فوج سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے پرانے پیشے ڈاکہ زنی یعنی کہ ڈاکو بن تھا، پہلے بھی ڈاکو تھا اور دوبارہ ڈاکو بن گیا۔ خاص طور پر وہ مامون کے فوجی قافلوں کو لوٹتا تھا۔ فوجی تھا اس لیے اس کو پتہ تھا کہ کہاں سے وہ قافلے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، مطلب ان کے اچھی طرح نقل و حمل کا اندازہ ہوتا تھا۔ اسی دوران علویوں نے پھر سے منظم ہونا شروع کر دیا۔ محمد بن ابراہیم علوی جس کا نام ابن طباطبا ہے، اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق میں کافی مقبولیت بھی حاصل کر لی۔ ابو السرایا نے بھی اس تحریک میں شمولیت اختیار کر لی اور ابن طباطبا کی فوج کا کمانڈر اور مشیر خاص بن گیا۔ اس نے کوفہ کے عباسی گورنر کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ ابن طباطبا محمد بن ابراہیم علوی جس کا اصل نام تھا کو ایران اور عراق کے شیعان علی کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن ابو السرایا کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ابو السرایا نے ابن طباطبا کو زہر دیا اور اس کے ایک نوعمر علوی محمد بن زید بن علی بن حسن کو ابن طباطبا کا جانشین قرار دے کر خود عملاً اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت سے وقتی طور پر مامون کے اقتدار کو بہت دھچکا لگا اور بہت سے علاقے اس کی سلطنت سے بھی نکل گئے۔ مامون کی طرف سے زبیر بن مصعب اور عبدوس بن محمد کو ابو السرایا کی بغاوت کا ختم کرنے کے لیے بھیجا بھی گیا تھا، لیکن دونوں جو گورنرز جنرلز تھے وہ ناکام ہوئے۔ اس دوران ابو السرایا نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا، یعنی کہ کوئنز جو سکے تھے اس پر اپنا نام چھاپنا شروع کر دیا اور عراق اور عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے والی یعنی کہ گورنرز بھی مقرر کر دیے۔ بالآخر بغداد کے سب سے تجربہ کار جنرل ہرسمہ کو اس کے خلاف بھیجا گیا، جس نے ابو السرایا کو شکست دے کر کوفہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ بعد میں ابو السرایا کو اہواز کے حاکم علی بن سعید نے جلولہ کے قریب پکڑا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے حسن بن سہل کے پاس بھیجا، جو اس نے اس کو قتل کر دیا بعد میں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اہم ٹاپک یا اہم جو ہے واقعات میں آ رہا ہے وہ ہے ابراہیم جزار کا۔ یہ ابو السرایا کا جو کہ ایک ڈاکو تھا، آپ لوگوں کو بھی میں نے بتایا ہے، اس کا ایک گورنر تھا، مقرر کردہ گورنر تھا، جزار اس کا نام تھا۔ جزار اس کو اس لیے کہا جاتا تھا، یعنی قصاب کے نام سے اس لیے مشہور تھا کیونکہ بے پناہ قتل و غارت کیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کی بغاوت تھی جس نے اپنا حاجیوں کے قافلوں کو اس کے والی نے اور سردار جو ہے اس کے ایک سردار عقیلی نے لوٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن بہرحال اس بغاوت پر بھی قابو پا لیا گیا۔ ہرسمہ کا قتل ہمارے پاس نیکسٹ ہے۔ ہرسمہ کا قتل عہد مامون کا بے حد اہم اور دردناک سانحہ ہے۔ عباسی سلطنت کے استحکام اور بقا کے لیے جس قدر کوششیں اور جدوجہد ہرسمہ نے کی، اس میں جو ہے یہ مطلب تاریخ کی کتابوں میں اس کا کافی ذکر ہے۔ سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک البتہ کچھ عرصے کے بعد مالک جو ہے فضل بن سہل بن گیا اور مامون کی حیثیت اس کے سامنے اشاروں پر رقص کرنے والے کارندے سے زیادہ نہ تھی۔
اگرچہ کوئی خبر، اور فضل بن سہل نے یہ ایک اہتمام کیا تھا کہ وہ کوئی بھی خبر خلیفہ تک نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ جب حالات بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے تو ہرسمہ نے مناسب یہی سمجھا کہ ان تمام کے تمام واقعات کو مامون الرشید کے علم میں لایا جائے۔ جب ہرسمہ نے مامون کے سامنے حالات بیان کرنے کے لیے سفر اختیار کیا مرو کا، تو اس وقت ہرسمہ کو فوری طور پر فضل بن سہل کا ایک میسج موصول ہوا کہ شام اور حجاز میں سے تم جس صوبے کو پسند کرتے ہو تمہیں اس کی حکومت دی جاتی ہے۔ اس دوران لیکن ادھر آنے کے بجائے وہیں چلے جاؤ۔ لیکن چونکہ ہرسمہ ایک وفادار جنرل تھا، اس لیے اس نے بات نہ مانی اور مامون کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس دوران فضل بن سہل نے مامون کو اس بات پر یقین دلایا تھا کہ ابو السرایا کی جو بغاوت تھی اس میں اصل میں یہ ابو السرایا کی جو بغاوت تھی وہ اصل میں ہرسمہ کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مامون نے ہرسمہ کو قید میں ڈال دیا، اور قید میں ہی فضل بن سہل نے اس کو مروا دیا، قتل کروا دیا، اور اعلان یہ کیا کہ ہرسمہ طبعی موت مرا ہے۔ ہرسمہ ایک بہت زبردست جنرل تھا، اور اس کی موت کی خبر نے بغداد میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ بغداد کی بغاوت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ مامون الرشید کے لیے اس کو دبانا ممکن نہیں رہا تھا۔ امام علی رضا کی ولی عہدی مامون الرشید شروع ہی سے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے کے لیے مشہور تھا، اور اس نے 816 عیسوی میں امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کام کیا کہ سیاہ رنگ جو کہ عباسی خلافت کا ایک خاص رنگ تھا، اس کے بجائے اس نے سبز فاطمی رنگ کو بھی فوج میں اور دربار میں شروع کر دیا۔ لوگ پہلے ہی مامون سے جو ہے مامون الرشید کی جو شروع کی جو پالیسیز تھیں، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مامون الرشید کے دور کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو یہ پہلا دور ہے۔ تو پہلے دور کے میں جب مامون الرشید کی پالیسیوں سے وہ تنگ تھے، اور اب مزید اس طرح کے احکامات نے لوگوں کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس دوران بغداد میں اس حد تک حالات جو ہے وہ سنگین ہوئے کہ امام علی رضا نے مناسب یہ سمجھا کہ اصل صورتحال مامون کو بتا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام تر اہم باتیں مامون کو بتائیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہرسمہ بھی آپ کے سامنے حالات ظاہر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن فضل بن سہل نے اسے مروا دیا تھا۔ اس طرح طاہر بن حسین جیسے عظیم جنرل کو رقہ جیسے غیر اہم علاقے میں بھی فضل بن سہل نے رکھا تھا۔ اگر وہ بغداد میں ہوتا تو بغداد والے اس طرح بغاوت نہ کرتے۔ ان واقعات کے بعد مامون الرشید نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ بغداد کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔